جی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم اما بعد. بچوں کل ہم نے اسباب منع صرف پڑھے تھے کہ اسباب منع صرف کتنے ہوتے ہیں؟ 9 ہوتے ہیں. عدل، وصف، تانیث، معرفہ، عجمہ، جمع، ترکیب، وزن، فعل، الف و نون، زائدتان. ٹھیک ہے نا. تو اس میں سے ایک کیا تھا؟ عدل. عدل جو تھا نا، عدل میں کیا ہوتا ہے کہ ایک سیگے سے نکل کر دوسرے سیگے میں چلے جانا، لیکن کسی صرفی قانون کے تحت نہیں ہوتا. اچھا، کسی صرفی قانون کے تحت نہیں ہوتا. یہ ویسے ہی کیا ہوتا ہے، ایک سیگا دوسرے سیگے میں کنورٹ ہوتا ہے. یہ کس طرح ہو رہا ہوتا ہے؟ بیسیکلی یہ زبان کے چلاؤ کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے. زبان جیسے ہوتی ہے نا، زبان، ہر زبان تھوڑی بہت اس میں چینجز آ رہی ہوتی ہیں. تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ یہ عدل. عدل تھا. عدل تحقیقی تھا جس کی واقعی کوئی اصل تھی، جس کی کوئی بیس ہے، کوئی بنیاد ہے. اور عدل تقدیری کوئی بنیاد نہیں تھی. آپ نے کیا کیا ہے؟ سپوز کی ہے، ازمپشنز ہیں آپ کی. ایک وہ تھی بس، صرف اور صرف آپ نے سپوز کر لیا. آپ نے کہا کہ جناب ہم نے مان لیا خود بخود. ٹھیک ہے، تو یہ تھا عدل تھا. اچھا، اب اجمہ کیا ہوتا ہے؟ اجمہ یاد رکھو، اجمہ عجم سے، یہ گونگا. گونگا جو ہے نا، عجم عرب کیوں کہتے تھے؟ اپنے علاوہ سب کو گونگا کہتے تھے. وہ کہتے ہیں ہمارے سامنے جو ہے نا یہ سارے کیا ہیں؟ گونگے ہیں، کہ جو بولتے بھی ہیں. تو اس میں سے یہ عجم جو ہیں. تو اجمہ کیا ہوتا ہے؟ غیر عربی زبان ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، اجمہ غیر عربی. ٹھیک ہے نا. تو اسی لیے ان کو جو ہے نا اس میں سے، تو اجمہ وہ اسم ہے جو عربی کے علاوہ کسی دوسری زبان میں علم ہو. علم تو اب آپ کو آتا ہے نا، معرفہ کی قسموں میں سے ایک علم بھی ہوتا ہے. علم، اجمہ اصل میں کیا تھا؟ کسی اور زبان میں علم تھا. کسی اور زبان میں علم تھا، وہ عربی میں آ گیا. وہ زبان کیا ہو گیا؟ وہ عربی میں لے آئے نام اس کو، اور وہ 3 حرفوں سے زائد ہو. ٹھیک ہے نا. اجمہ کیا ہوتا ہے؟ جو وہ اسم ہے جو عربی کے علاوہ کسی دوسری زبان میں علم ہو اور 3 حرفوں سے زائد ہو. جیسے ابراہیم، دیکھو اس میں کتنے حرف ہیں؟ الف با را، الف. ٹھیک ہے، حمزہ با را الف ہا یا. تو کتنے ہو گئے؟ 7 ہو گئے. 7 ہو گئے نا اس میں سے، 7 7. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں سے ابراہیم. ٹھیک ہے نا. تو اب دیکھو گے اس میں تو ابراہم، ابراہم وغیرہ لکھا ہوتا ہے تورات وغیرہ کے اندر، انجیل وغیرہ کے اندر، بائبل وغیرہ میں نا ابراہم کے اس میں سے بھی وہ دیا ہوتا ہے ابراہم. ٹھیک ہے نا. تو یہ اصل میں کیا تھا؟ یہ اس سے کنورٹ ہوتے ہوئے کدھر آ گیا؟ عربی زبان کے اندر کنورٹ ہوا ابراہیم. ٹھیک ہے نا. تو 3 حرفوں سے زائد ہو. اگر 3 حرفی ہو نا تو درمیان کا حرف کیا ہونا چاہیے؟ اس کا متحرک ہونا چاہیے. جیسے شطر، شطر ایک کلے کا نام ہے. شطر کس کا نام ہے؟ ایک کاسل کلے کا نام ہے شطر. تو یہ بھی کیا تھا؟ یہ اس کا علم ہے نا، علم، علم ہے. ٹھیک ہے. تو اب شطر جو تھا یہ بھی کیا آ گیا؟ یہ اجمہ تھا، اور کس میں کنورٹ ہوا؟ عربی زبان میں کنورٹ ہو گیا. تو اس کو کہتے ہیں اجمہ. تو اجمہ بیسیکلی کیا ہوگا کہ وہ اسم جو عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں علم تھا، پھر ہم نے اس کو عربی میں لے آئے اور اس کو ایز اے علم ہی لے آئے آپ اس کو. تو اس کا کہیں گے، اس کو کہیں گے اجمہ کہیں گے، اجمہ. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں سے آ گیا ابراہم. ٹھیک ہے نا. ابراہم تھا اصل میں، تو یہ اس سے پھر وہ ہو گیا. اچھا جی، اب آتے ہیں جی فائدہ نمبر 3. فائدہ نمبر 3 آ گیا. ٹھیک ہے نا. الف و نون زائدتان. الف و نون زائدتان. یہ دیکھو، اگر اسم کے آخر میں ہو تو شرط یہ ہے کہ وہ اسم علم ہو. اگر وہ اسم کے اینڈ پہ آ رہے ہیں نا تو اس کو علم ہونا چاہیے. اچھا، علم. جیسے عثمان، دیکھو الف نون آ رہا ہے، عثمان، عمران، سلمان، سلیمان. ٹھیک ہے نا. اور کیا آ گیا؟ خاقان. ٹھیک ہے نا. اور کیا آ جائے گا؟ اور بتاؤ، سلمان. ٹھیک ہے نا. شطر میں 3 حرف ہیں لیکن درمیان والا حرف متحرک ہے. شطر میں 3 حرف ہیں لیکن درمیان والا حرف متحرک ہے نا. تو اگر 3 حرفی ہو تو اس کے درمیان والا حرف متحرک ہونا چاہیے. عمران، عثمان، غفران، سبحان، سلطان. ٹھیک ہے نا. اور جو ہے نا اس میں سے فرقان. ٹھیک ہے نا. حسان. ٹھیک ہے نا. نعمان. ٹھیک ہے نا. ایسے ہی آیان. ٹھیک ہے نا. یہ اس طرح کے نام جو رمضان، یہ سارے کے سارے. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں سے آ گیا. تو کیا آ گیا؟ الف و نون زائدتان. اگر اسم کے آخر میں تو شرط یہ ہے کہ وہ اسم کیا ہو؟ علم ہو، علم، نام ہو. ٹھیک ہے نا. علم ہو، جیسے عثمان، عمران، سلمان وغیرہ. اچھا، اب دیکھو سادانن. سادانن کہتے ہیں غیر منصرف نہیں ہے. سادانن، سادان جو ہے نا غیر منصرف نہیں ہے. حالانکہ اس کے آخر میں بھی الف و نون زائدتان آ رہا ہے، کیونکہ وہ علم نہیں بلکہ جنگلی گھاس کو کہتے ہیں. یہ کیا ہے؟ ایک جنگلی گھاس ہے، اس کا نام کیا ہے؟ سادان ہے. سادان تو وہ علم نہیں ہے نا. علم تو نام ہوتا تھا نا، یاد ہے نا. ٹھیک ہے نا. تو اس میں سے آ گیا. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں سے یہ آ گیا. سمجھ گئے ہو بات کو؟ یہ آ گیا. متحرک کا کیا مطلب ہے؟ حرکت والا. شطر کا کیا؟ شطر کے اندر شین، تا اور یہ متحرک نہیں ہے.
شین تارا شطر متحرک ہے، درمیان والا متحرک. اچھا تو سادانن کیا ہے؟ سادانن غیر منصرف نہیں ہے، کیونکہ وہ علم نہیں بلکہ جنگلی گھاس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، کسی آپ ایک گھاس ہے، اس کے کیا ہے مختلف قسم کی اس کی وہ ہے، تو اس کا کوئی علم نہیں ہے بیسیکلی، وہ ایک پوری ایک کیا کر لیتے ہیں، جیسے آپ کہتے ہیں نا گلاب کا پھول ہے گلاب. ٹھیک ہے نا، تو اب وہ کیا ہوگا، ایک پوری ایک وہ جو ہے نا ایک پھولوں کی ایک کیٹیگری جو ہے نا وہ گلاب ہے، تو وہ اس کے لیے وہ نہیں ہوگا اس میں سے. ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے سمجھ گئے وہ بات کو. ہاں حسان جو ہے نا، حسان میں واقعی نون جو ہے نا، نون تو وہ آ رہا ہے اس الف و نون زائدتان نہیں، حسان جو ہے، حسان جو ہے نا وہ، اور وہ آ جائے گا حسان. حسان کے نا تو وہ کیا آ جائے گا، نون اپنا اصلی ہے اس کا حسان. ٹھیک ہے نا، تو پراپر ناؤن جو ہوگا تو علم، تو یہ پراپر ناؤن نہیں ہے، یہ سادان پراپر ناؤن نہیں ہے، علم نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا جی اب آتے ہیں جی، اب کہتے ہیں اگر الف و نون زائدان صفت کے آخر میں ہو، اگر یہ کسی صفت کے آخر میں آ رہے ہو نا، صفت یعنی کسی وصف کے اینڈ کے اوپر آ رہے ہو، تو شرط یہ ہے کہ اس کی مونس، شرط یہ ہے غور سے سننا، اچھا یہ بات تھوڑی سی پیچیدہ ہے، شرط یہ ہے کہ اس کی مونس فعلاناتن کے وزن پر نہ آتی ہو. اس کی مونس کیا آتی ہو؟ فعلاناتن کے وزن پر نہ ہو. اگر یہ کیا آ رہے ہوں کسی الف و نون زائدتان کیا آ رہے ہوں کسی وصف کے آخر میں آ رہے ہوں، تو شرط یہ ہے کہ اس کی مونس کیا نہ آتی ہو؟ فعلاناتن کے وزن پر نہ آتی ہو. جیسے کہ سکرانو، دیکھو سکرانو جو ہے نا، یہ کہتے ہیں نشئی کو کہتے ہیں نشئی، سکرانو، سکرانو کیسے کہتے ہیں؟ نشئی کو. یہ صفت ہے نا، صفت ہے، یہ کسی کی کہتے ہیں یہ نشئی ہے، نشئی نشے والا. ٹھیک ہے نا، تو نشئی یہ صفت ہے سکرانو، یہ غیر منصرف ہے. اس کے آخر میں بھی الف و نون زائدہ تان آ رہے ہیں. یہ کیوں غیر منصرف بن رہا ہے؟ یہ غیر منصرف کیوں بن رہا ہے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ اس کی مونس فعلان سکران و غیر منصرف، اس لیے اس کی مونس سکرانتن نہیں آتی ہے. اس کی مونس جو ہے نا سکرانتن، نشے والی خاتون، سکرانتن نہیں آئے گا اس کے لیے. ٹھیک ہے نا، سکرانتن نہیں آئے گا، سکرانتن. ٹھیک ہے نا، تو اس کی مونس کیا نہیں آنی چاہیے. اگر اس کی مونس فعلانتن کے وزن پر آتی ہو تو پھر یہ غیر منصرف نہیں رہے گا بلکہ یہ منصرف بن جائے گا. الف و نون زائدتان آ رہا ہے، صفت کے آخر میں آ رہا ہے، اگر اس کی مونس فعلانتن کے وزن پر آ جائے تو پھر وہ منصرف بن جائے گا، غیر منصرف نہیں رہے گا. سکرانا، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس کی سکرانو نہیں آئے گی. ٹھیک ہے نا، سکرانتن نہیں آئے گی. ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے. اور ندمان غیر منصرف نہیں ہے، ندمان منصرف ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی مونس کیا آتی ہے؟ ندمانتن آتی ہے. کیا آتی ہے؟ ندمانتن آتی ہے. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جناب علی اس کی کیا آ جائے گی، بات سمجھ رہے ہو؟ تو اس کی مونس کیا آتی ہے؟ ندمانتن آتی ہے. اس لیے کیا آ جائے گا، تھوڑا سا اگرچہ مجھے اس میں اختلاف بھی ہے، کیونکہ سکرانہ بھی جو ہے نا وہ بھی کیا ہے اس میں سے آتا تو ہے اس میں سے. ٹھیک ہے نا، تو یہ جو ہے نا اس میں سے نشے کی اس میں سے آ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے آ جاتا ہے، تو اس کی. ٹھیک ہے، تو یہ اس میں سے آ جاتا ہے. سکرانہ بھی آتی ہے لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں آتی ہے، آتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سکرانو پڑھیں گے، اس کو کیا پڑھیں گے؟ سکرانو. مونس کا کیا مطلب ہے؟ مونس کسے کہتے ہیں؟ پھر اس کی نہیں سمجھ آئی. ٹھیک ہے نا، تو اس کی مونس سکرا. ٹھیک ہے نا، تو سکرا جو ہے نا وہ اس میں سے وہ کہتے ہیں کہ لیکن اس کی سکرانتن بھی آتی ہے. جب سکرانہ، اچھا سکرا، سکران مونس، اچھا سکرا آتی ہے اس کی مونس. سکران کی، سکرانوں کی مونس کیا آئے گی؟ سکرا آئے گی. اچھا، سکرانوں کی مونس کیا آئے گی؟ سکرا آئے گی، سکرا. اچھا، ندمان کا مطلب ہوتا ہے پشیمان، ندمان. ٹھیک ہے نا، ندمان کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے نا، پشیمان، پشیمان. تو دیکھو یہ بھی صفت ہے نا، پشیمان ہونا.
تو ندمان، لیکن یہ غیر منصرف نہیں ہے، اس لیے اس کی کیا آتی ہے، ندمان نتن آتی ہے، اس لیے نام ندیم نام نہیں رکھنا چاہیے. اچھا ندیم، یہ نام ندیم نام ٹھیک نہیں ہے، ندیم جو نام ہوتا ہے وہ سمجھ رہے ہو، ندیم نام ٹھیک نہیں ہے، ندیم نام نہیں ہونا چاہیے لوگوں کا. ٹھیک ہے، تو یہ ندمان سمجھ آئیے. تو اگر صفت کے آخر میں الف و نون زائدتان آ رہا ہے تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ غیر منصرف کب بنے گا، جب اس کی مؤنث فعلانتن کے وزن پر نہ آتی ہو، فعلانتن کے وزن پر نہ آتی ہو. اگر الف اس میں آتی ہے تو پھر کیا ہوگا، ٹھیک ہے نا، تو پھر وہ کیا ہو جائے گا، وہ منصرف بن جائے گا. جیسے ندمان ہے تو اس کی مؤنث کیا آتی ہے، ندمان نتن آتی ہے، تو اس لیے منصرف بن جائے گا، غیر منصرف نہیں رہے گا پھر یہ ندمان. ٹھیک ہے نا، تو اس لیے الف و نون زائدتان کیا آ گیا، اگر علم کے آخر میں آ رہا ہو، ٹھیک ہے نا، اگر علم کے آخر میں ہو الف و نون زائدتان غیر منصرف کیا بنے گا اس میں سے، تو کیا بننا چاہیے اس میں سے، وہ تو ہم نے پڑھ لیا کہ اگر اسم کے آخر میں ہو تو چاہیے کہ وہ اس میں علم ہو، اگر اس میں آ تو اس میں علم ہو. ٹھیک ہے، دوسری بات کیا آ جائے گی کہ جی اگر الف و نون صفت کے آخر میں آ رہا ہو تو اس کی مؤنث فعلانت کے وزن پہ نہیں آنی چاہیے. ٹھیک ہے جی، چلو جی اب آ گیا فائدہ نمبر 4. وزن فعل سے یہ مطلب یہ ہے کہ اسم فعل کے وزن پر ہو، جیسے احمد و افلو کے وزن پر ہے. دیکھو احمد افل کے وزن پہ ہے نا، یاد ہے آپ نے پڑھا تھا یفلو، یفلان یفلون، تفلو تفلان یفلنا، تفلو تفلان تفلون تفلین تفلنا، افلو اور نفلو. احمد یہ نام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام ہے نا احمد. اب دیکھو وزن فعل کا کیا مطلب ہے، اور یہ دیکھو کیا وزن آ رہا ہے، افعلو، کیا آ گیا دیکھو، دونوں کا وزن سیم آ رہا ہے، احمدو افعلو. ایسے ہی اکرم بھی آ گیا، اکرم اکرم، اکرم اس میں تفضیل ہے، اکرم افعلو کے وزن پہ. احمد یہ غیر منصرف ہوگا، یہ کیا ہوگا، غیر منصرف ہوگا. ٹھیک ہے نا، غیر منصرف ہے، کیوں، کیونکہ یہ وزن فعل پایا جا رہا ہے اس میں سے، احمد. اس لیے احمدن نہیں پڑھا جائے گا کبھی بھی، احمدو پڑھا جائے گا. اچھا، انبیاء کے نام جو ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے، صرف اس وزن کی نہیں ہوتی، خاص اوزان ہوتے ہیں. اچھا، یہ خاص اوزان ہوں گے، میں بتاؤں گا، مختلف نام ہو سکتے ہیں ان اوزان کے، صرف افعل کا وزن نہیں ہے، اور بھی وزن ہے. کوئی بھی اسم فعل کے وزن پر آ جائے اور شروع میں حروف عطین میں سے کچھ پایا جا رہا ہو، اس اسم کے شروع میں کیا پایا جا رہا ہو، حروف عطین، حمزہ تا یا نون، حروف عطین بتائے تھے نا، حمزہ تا یا نون میں سے آ جائے اور وہ وزن کیا ہو اس میں سے آ جائے، تو تب کیا ہو جائے گا، وہ وزن فعل پایا جائے گا. یہ انشاءاللہ بڑی کتابوں میں پڑھیں گے، ابھی جو ہے نا ذرا صرف آپ کو سمجھانے کے لیے ابھی ہم اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو وزن فعل، ٹھیک ہے نا، تو احمد افعلو کے وزن پہ ہوگا. اب اس طرح ایک وہ ہوا تھا، ایک بہت بڑے عالم تھے، جعفر. دیکھو جعفرہ، جعفر، یہ جنہوں نے ربائی پڑھا ہوا ان کو پتا ہے یہ فعللہ کے وزن پر ہے، فعللہ، جعفر، جعفر فعلل کے وزن پر ہے، جعفر فعللہ کے وزن پر ہے. جعفر نام ہوتا ہے نا جعفر. تو ان عالم نے جو ہے نا وہ پڑھا اس کو غیر منصرف پڑھا، اس کو جعفر کو انہوں نے غیر منصرف پڑھا، ان کا وزن فعل ہے اس کے اندر، وزن فعل ہے. تو میں نے پھر ان سے جا کے عرض کی کہ میں نے کہا کہ حضرت بات یہ ہے کہ جعفر یہ غیر منصرف نہیں ہے، جعفر منصرف ہے، جعفر منصرف ہے. تو کہنے کہ کیوں منصرف ہے، تو میں نے کہا کہ حضرت وہ ہدایت النحو کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ وزن فعل کے لیے شرط یہ ہے کہ شروع میں حروف عطین میں سے بھی کچھ پایا جا رہا ہو، تو شروع میں اس میں جیم آ رہا ہے، جیم آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا، تو جیم آ رہا ہے اس کے اندر سے، تو یہ تو کیا ہے اس میں سے. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ پھر بھی غیر منصرف ہی ہے، غیر منصرف ہی ہے. ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے، تو یہ انہوں نے اس کا کہ جی وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، انہوں نے یہ بھی پڑھا اس میں سے، ان کا یہ غیر منصرف ہی ہے. میں نے کہا حضرت مجھے اس پہ اشکال ہے، مجھے اشکال ہے کہ یہ جعفر غیر منصرف نہیں ہے، جعفر منصرف ہے، کیونکہ اس کے شروع میں حروف عطین میں سے نہیں پایا تھا. لیکن وہ اتنا بڑا نام تھے کہ اتنا بڑا نام تھے کہ، اور ان کا علم بھی بہت زیادہ تھا. تو مجھے ابھی تک وہ ہوتا ہے کہ بھئی مجھے اس کو تلاش کرنا چاہیے کہ اگر اتنی بڑی شخصیت اس کو کیا کہہ رہی ہے، اگر کہہ رہی ہے نا غیر منصرف کہہ رہی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس میں کہیں نہ کہیں اختلاف ضرور ہوگا، اس میں کہیں نہ کہیں اختلاف ضرور ہوگا. تو وہ اس میں سے
ठीक है ना, ऐसे ही नरजिस, नरजिस वगैरह ये सारे आएंगे, नरजिस और ये सारे, ये हिदायतुन नाब में बातें आएंगी आगे। अच्छा, नरजिस, नरगिस जो है नरजिस, ठीक है ना, नरजिस, नरगिस। अच्छा जी, वजन फेल से मतलब ये इसम फेल के वजन, जैसे अहमद और अफल के वजन पर है। फायदा नंबर 5, ये बड़ी मजे की बात है, हर एक गैर मुनसरिफ जब उस पर अलिफ लाम दाखिल हो जाए, याद रखो, गैर मुनसरिफ हो ना, उस पर अलिफ लाम आ जाए, या वो दूसरे इसम की तरफ मुजाफ हो, तो उस पे ना कसरा आ जाता है। अच्छा, हालते जरी में कसरा दिया जाता है। अभी ये आपको बात समझ में नहीं आएगी, हालते जरी में कसरा दिया जाता है। देखो जरा, मसाजिद आपने पढ़ा था, मसाजिद जमा मुंतहल जुमू है, मसाजिद ये गैर मुनसरिफ है। अच्छा, मसाजिद, इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर कसरा नहीं आना चाहिए, इस पे कसरा नहीं आना चाहिए। अच्छा, जेर नहीं आना चाहिए, हमने पढ़ा था ना गैर मुनसरिफ में क्या होता है, कसरा नहीं आता। अब ये फी आया हुआ है, फी आया हुआ है, तो अगर मैं कहूँ ना सल्लई तो फी मसाजिदी, ये गलत होगा। मैंने मसाजिद में नमाज पढ़ी, मैंने मसाजिद में नमाज पढ़ी, तो ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि ये गैर मुनसरिफ है और गैर मुनसरिफ पे कसरा नहीं आता। तो सल्लई तो फी मसाजिदी, सल्लई तो फी मसाजिदी, ये इस पे गैर मुनसरिफ पे क्या नहीं आएगा, कसरा नहीं आएगा। हाँ, यूं मैं कह सकता हूँ सल्लई तो फी मसाजिदा होना चाहिए, सल्लई तो फी मसाजिदा, मैंने क्या किए हैं, मस्जिदों में नमाज पढ़ी। लेकिन अगर मैं इसकी इजाफत कर दूंगा ना, अगर मैं इसकी इजाफत कर दूंगा, क्या मतलब, इसको मैं आगे किसी के साथ जोड़ दूं, इसको मुजाफ बना दूं, तो अब क्या आ जाएगा, सल्लैतु फी मसाजिदिहिम आ जाएगा। अच्छा, गोया इसकी इजाफत करने की वजह से इस पे कसरा आ सकता है। सल्लैतु फी, मैंने उन लोगों की मसाजिद में नमाज पढ़ी, सल्लैतु फी मसाजिदिहिम, नहीं समझ आई बात की। हर एक गैर मुनसरिफ, जबकि जबकि उस पे क्या आता है, जबकि वो मुजाफ हो, जबकि उस पे अलिफ लाम आ जाए, या उसके और दूसरे से तरफ मुजाफ हो जाए, तो उसको हालत जरी में कसरा दिया जाता है। तो अब देखो, या ऐसे मकाबिर, मकाबिर भी देखो, मकबरों की जमा क्या आती है, मकाबिर, मकबरों की जमा क्या आती है, मकाबिर, ये भी गैर मुनसरिफ है। अच्छा, मकाबिर, इस पे भी कसरा नहीं आना चाहिए, कसरा नहीं आना चाहिए, लेकिन इस पे अगर मैं अलिफ लाम डाल दूंगा ना, तो अब इस पे कसरा आ सकता है, अल मकाबिरी आ जाएगा। वज़हाब तो इलल मकाबिर, मैं क्या गया, कब्रों की तरफ गया, वज़हाब तो इलल मकाबिर, मैं कब्रों की तरफ गया, कब्रों की तरफ गया, वज़हाब तो इलल मकाबिर, अलिफ लाम। तो क्या फायदा बच्चों, क्या पता चला कि गैर मुनसरिफ पे कसरा नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता। लेकिन अगर गैर मुनसरिफ को आप मुजाफ बना लो, मुजाफ बना दो, अच्छा, इसको क्या बना दो, मुजाफ बना दो, तो इस पे कसरा आ सकता है, या उस पे क्या हो जाए, उस पे अलिफ लाम दाखिल कर दो, उस पे अलिफ लाम दाखिल कर दो, तो हालते जरी में उस पे कसरा आ जाएगा। पता नहीं बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई, नहीं समझे हो, तो कसरा नहीं आएगा। तो बता दिया कि ये दो सूरतें ऐसी हैं कि इन पे क्या हो सकता है, ये ऐसी वो हैं कि भाई इसमें क्या हो जाएगी, ये इस तरह कबूल कर लेगा कसरे को, वैसे कबूल नहीं करता, आम हालत में कभी नहीं कबूल करेगा। लेकिन जब वो मुजाफ बन जाए, या वो क्या हो जाए, तो तब उसमें से आ जाएगा। नहीं समझ आई बात की, पता नहीं समझ आई कि है, थोड़ी सी पेचीदा बात है बच्चों, मुझे पता है कुछ जगह क्या होती हैं, जरा पेचीदा होती हैं, लेकिन ये वक्त के साथ कुछ खुलना शुरू होंगी आप पे। अच्छा, कुछ चीजें वक्त के साथ खुलना शुरू होंगी, लेकिन अभी आप बस इसको इतनी ही जेन में आपके होना चाहिए कि भाई ये ऐसा होता है, कसरा नहीं आता, फला नहीं आता, या ये नहीं आता। जब हम इसको अप्लाई करेंगे फिर आपको मजा आएगा, आप कहोगे वाकई उस्ताद जी वो बात पड़ी हुई थी, वो तो अप्लाई हो